آزاد کشمیر کا انتخابی دنگل، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تگڑا مقابلہ، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اہل 4 میرپور 4 کھڑی شریف تمام 162 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج۔ میرپور کے حلقہ اہل 4 سے نون لیگ کے امیدوار چودھری رخسار احمد کامیاب۔ نون لیگ کے امیدوار چودھری رخسار احمد 20,172 ووٹ لے کر کامیاب۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری صہیب ارشد 13,865 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ اہل 7 بھمبر تمام میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں پر انتخابات۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہی۔ ڈویژن میں کل 14 لاکھ سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ، 2316 پولنگ سٹیشنز قائم، 1241 انتہائی حساس اور 724 کو حساس قرار دیا گیا۔ تینوں اضلاع میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ انتخابی اور سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کے لیے 13 زونز اور 205 سیکٹرز تشکیل دیے گئے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 18,560 اہلکار تعینات ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات، مختلف علاقوں میں سیاسی جماعتوں میں تصادم۔ نکیال پولنگ سٹیشن نمبر 19 میں 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں جھگڑا، فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا کارکن جاں بحق، 13 افراد زخمی ہوئے۔ کوٹلی کے گل پور پولنگ سٹیشن پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکن آمنے سامنے، جھگڑے کے دوران ایک دوسرے پر تشدد، نعرے بازی، میڈیا کو کوریج سے روک دیا گیا، نجی ٹی وی رپورٹر کا موبائل فون بھی توڑ دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے نون لیگ پر انتخابی بے ضابطگیوں کے الزامات۔ دوسری طرف سماہنی بھمبر 2 بابا شادی شہید پولنگ سٹیشن پر بھی جھگڑا۔ ڈی آر او بھمبر کے مطابق لڑائی کے بعد بیلٹ باکس کو آگ لگا دی گئی، ووٹ جلا دیے گئے۔ جھگڑا مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے کارکنوں کے درمیان ہوا۔ الیکشن کمیشن کی 2 پریزائڈنگ افسران کے خلاف کارروائی، مقدمہ درج کر کے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق دونوں افسر پولنگ سٹیشن پہنچنے کے بجائے رہائش گاہ چلے گئے تھے۔ آزاد کشمیر الیکشن ابھی سے متنازع ہو چکے، مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ شفاف الیکشن ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں کارکنان سے خطاب، کہا مہاجرین کی نشستیں متنازع ہو چکی ہیں، مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ بہتر طریقے سے حل کریں گے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو مزید حقوق دلوانا چاہتے ہیں، امید ہے میرپور کے عوام ہمارے منشور پر عمل کریں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کشمیر کی تاریخ میں اہم ترین الیکشن ہے، الیکشن کے اگلے مرحلے پر مل کر کام کریں گے۔ اس سے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کوٹلی میں فائرنگ سے پیپلز پارٹی کارکن کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا، کہا نون لیگی امیدوار نے فائرنگ کر کے میرے کارکن مختار یونس کو شہید کر دیا، متعلقہ حکام کہاں ہیں، الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ نون لیگ اپنے بدماشوں اور گنڈوں کو لگام دے، دھونس اور طاقت کے ذریعے انتخابات چوری نہیں ہونے دیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی کڑی تنقید، کہا نون لیگ سمجھتی ہے کہ ہر کوئی بکاؤ مال ہے، لالچ دے کر وہ سب کو خرید سکتے ہیں۔ نون لیگ کے گلو بٹو نے پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کو شہید کر کے اپنی فاشسٹ روایت کو برقرار رکھا۔ نون لیگ کے امیدواروں کی جانب سے اسلحے کے آزادانہ استعمال پر الیکشن کمیشن کی خاموشی افسوسناک امر ہے۔ کشمیری عوام پرامن ہے اور ایسے ہٹ کندوں کو مسترد کریں گے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں غنڈہ گردی ہو رہی ہے، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا ورکر شہید ہو گیا۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں ندیم افضل چند اور سعید غنی کی پریس کانفرنس۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو سے متعلق وزیر کا بیان اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش ہے، کشمور اور میرپور خاص کو برا کہنا افسوسناک ہے۔ ندیم افضل چند نے کہا ریاست کو زخمی نہ کریں، نون لیگ کے لوگ الیکشن میں ٹھپے لگا رہے ہیں۔ نائب صدر سینیٹر شہری رحمان نے آزاد کشمیر انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر تشویش کا اظہار کیا، کہا انتخابی عمل پر پوری دنیا کی نظر ہے، بعض مقامات پر انتخابات کو متنازع بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو شوق ہے کہ آپ کہتے ہیں اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، بالکل کرائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، انکوائری کرائیے، لیکن 2 پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر
कोई बेज़ाब्तगी भी वो नहीं है जिसके ऊपर कहा जाए। तो ये टेम्पर्ड सील नहीं है। ये जो मोहरे लगाने वाले बादशाह हैं, ये हमें इल्जाम देते हैं, हम उनमें से नहीं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी माहौल ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं। बिला वजह धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू का बैलेट पेपर से मुतल्लिक शिकायत की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखती है। आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों का क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को जाता है। पीपल्स पार्टी किसी इंतखाबी इंजीनियरिंग या फॉर्म 45 और 47 की पैदावार नहीं है। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म और हुकूमत और पूरी इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी क़यादत और वज़रा बगैर सोचे समझे बयानात दे रहे हैं। ये बात मुज़ायका ख़ेज़ है कि पीपल्स पार्टी ने वोटों की गिनती से पहले ही नून लीग पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। हमें इल्ज़ाम तराशी के खेल से गुरेज करना चाहिए। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी इंतहाई अहमियत की हामिल है। CPEC 2.0 के तहत इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का सिंध और चीनी कंपनीज़ के ताउन पर पेशरफ्त के जायज़ा इजलास से खिताब। सदर ज़रदारी ने सिंध और चीनी कंपनीज़ के मुश्तरका मनसूबों पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद की हदायत कर दी। कहा, चीनी सरमाकारों और कारोबारी इदारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। कराची और हैदराबाद ग्रीन मोबिलिटी के फ़रोग के लिए बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। जदीद लाइफ स्टॉक ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम से मवेशियों के इंतज़ामात और बरामदात में बेहतरी आएगी। इजलास में कराची, हैदराबाद और M9 मोटरवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ायडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता, अफ़गानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, माहिदों पर अमल दरामद के लिए दोनों फ़रीक़ैन करीबी ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर और चीनी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात का इज़हार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हमा जहत स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी के अज़म का भी अयाता। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान को अपना आहनी भाई समझता है। चीन समाजी और मौशी तरक्की के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार, एहसन इकबाल और दीगर मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक़्तिसादी सलाहियतों को उजागर किया। कहा, पायदार इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार मौशी तरक्की, तिजारत के फ़रोग और इलाकाई रवाबित पर है। पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इस्लाहात जारी हैं। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम, इक़्तिसादी मजबूती में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों जानिब से दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन, निजी शोबे की शराकतदारी और तजारती रवाबित बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की भी मुलाकात। कौमी सलामती और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को नई जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ने यादगार शहदा पर फूल रखे, फातिहा ख़ानी की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए फिर कोशिशें। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ इंतहाई संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान ने मुलाकात की दरख्वास्त बराह रास्त और सालसों के ज़रिए की। मुज़ाकरात को ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। ट्रंप ने फिर धमकी दी, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ हमला करेंगे। ईरान से राब्ते रखने वाले तमाम फ़रीक़ैन ने मुझसे कहा, अभी हमला ना करें। हम कमज़ोर पोजीशन में होते तो ईरान मुलाकात की दरख्वास्त ना करता। हमारे पास असलहे और गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। प्यूटन से ईरान को सैटेलाइट तस्वीर देने के मामले पर बात करूँगा। अमरीका ईरान पर हमले करके ख़ुद मुश्किलात में फंस गया। अमरीका ने सूरत-ए-हाल पेचीदा बनाई, अब खुद नताइज का सामना कर रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान जंग या अमन से मुतालिक तमाम फ़ैसले अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर करेगा। किसी दूसरे मुल्क को इख्तियार नहीं कि वो ईरान के लिए जंग या अमन का वक्त तय करे।
اسماعیل بقائی نے یوکرین کے حالیہ اقدامات کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا، ایران نے روس یوکرین تنازع میں شروع سے ہی عدم مداخلت کی پالیسی اپنائی ہے۔ تہران یوکرین کے اقدامات پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی روابط میں پیش رفت ہوئی ہے۔ الجزیرہ کا دعویٰ، تہران آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر سروس فیس کے موقف پر قائم۔ رپورٹ کے مطابق عمانی وفد کے تہران میں آبنہ ہرمز کے انتظامی طریقہ کار پر مذاکرات، علاقائی مشترکہ اتحاد کے قیام کی بھی تجویز پیش کر دی۔ اتحاد آبنہ ہرمز کے انتظام کی نگرانی کرے، بحری جہازوں سے ٹرانزٹ ٹول وصول نہ کرنے کی بھی سفارش شامل ہے۔ ایران نے متبادل شپنگ انتظامات کی مخالفت کر دی۔ ایران نے اسلام آباد مذاکرات میں امریکہ کے انتہا پسندانہ مطالبات مسترد کر دیے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے مطالبات نہ ماننے پر مذاکرات ناکام ہونے اور بات چیت چھوڑنے کی دھمکی دی۔ ایران نے امریکی مطالبات مسترد کر کے وفد سے مذاکرات چھوڑنے کا کہا۔ ایران نے امریکی دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یوکرین کو جلد احساس ہوگا کہ ایران اپنے خلاف کارروائیوں کا جواب دیے بغیر نہیں رہتا۔ ایرانی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا دو ٹوک پیغام، کہا ایران پر حملہ کرنے والوں کو اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اسرائیل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے، یوکرین کو بھی جلد پتہ چل جائے گا۔ ایران کے خلاف غلط اندازے لگانے والوں کی فہرست مسلسل طویل ہوتی جا رہی ہے۔ کویتی وزیر خارجہ دو روزہ دورے پر آج پاکستان آئیں گے۔ پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، کویتی وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الحمد الصباح کے درمیان وفود کی سطح پر عام مذاکرات ہوں گے۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں علاقائی عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ دونوں ممالک باہمی مفاد کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ شرح سود 11.50% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ مالی سال 2026 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 13 کروڑ 90 لاکھ ڈالر رہا۔ ترسیلات زر 41.6 ارب ڈالر ہیں۔ دسمبر تک اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 20 ارب 20 کروڑ ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی بڑھی۔ مہنگائی کی رفتار کا تخمینہ 5 سے 7% ہے۔ جون 2026 میں زر مبادلہ ذخائر کا ہدف 18 ارب ڈالر مقرر کیا گیا، جو کہ 18.4 ارب ڈالر ہوگا۔ ڈیزل کی قیمت میں مزید 3 روپے 37 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پٹرول کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر کمی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 386 روپے 83 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی نئی قیمت 334 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مونسون بارشوں کے باوجود دوسرے صوبوں جیسی تباہی نہیں ہوئی۔ مؤثر انتظامات کے باعث صورتحال کنٹرول رہی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا مرکزی ڈیجیٹل کنٹرول روم کے ذریعے 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اربوں روپے کی لاگت سے نکاسی آب کا جدید نظام قائم کیا گیا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش کے بعد چند گھنٹوں میں پانی نکال دیا گیا۔ ڈرونز کے ذریعے ڈیموں اور بیراجوں کی نگرانی جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے احتجاج کی بجائے ووٹ کو ترجیح دی اور مریم نواز کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ مونسون بارشوں کے باعث پنجاب کے مختلف دریاؤں میں نچلے درجے کا سیلاب۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ، تونسا پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں خانکی، قادرآباد، تریمو کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی ہے۔ دریائے راوی میں سدنائی کے مقام پر درمیانے درجے، جبکہ وزیرآباد نالہ پھلکو میں اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ پی ٹی ایم اے نے دریا برد علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے، دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کی ہدایت کی ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گلستان جوہر کی سڑکوں کی خستہ حالی اور سیوریج کے مسائل کا نوٹس لیا۔ میئر کراچی کو فوری سڑکوں کی مرمت اور نکاسی آب کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا ترقیاتی کاموں کے باعث شہریوں کو سفری مشکلات کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کو بہتر سفری سہولیات اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ پنجاب کی ترقی پر تنقید کرنے والے اپنے صوبے پر توجہ دیں۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی نیوز کانفرنس۔ کہا پنجاب کے نوجوانوں کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر شہر گاؤں گاؤں صفائی کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں کسان مزدور طبقے کے لیے مختلف پروگرامز کا اجرا کیا گیا۔ ہونہار اسکالرشپس کے لیے آزاد کشمیر سے 21,000 طلبہ کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ اسکالرشپس کے لیے سندھ کے بچوں کا کوٹا بھی بڑھائیں گے۔